بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب 4 انسانی حقوق۔ آج ہم یہ پڑھیں گے، چھوٹا سا چیپٹر ہے اور تدریسی مقاصد جو ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انسانی حقوق کیا ہیں، ان کا بنیادی تصور، خصوصیات، اس کے بعد اسلام کے حوالے سے بنیادی انسانی حقوق، اقوام متحدہ میں جو انسانی حقوق دیے گئے ہیں وہ منشور بتایا گیا ہے، اور پاکستان کے آئین میں جو ہے وہ شہریوں کے حقوق و فرائض جو ہیں انسانی وہ بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی نوعیت کی وضاحت کر سکیں وہ بتایا گیا ہے، اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق سے آگاہی جو ہے وہ دی گئی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ انسانی حقوق کیا ہیں۔ تو چلیں ہم ان کے شارٹ کوسچن اور MCQs کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوالات میں سب سے پہلے ہے، ذیل میں دیے گئے 4 جوابات میں سے درست پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو 10 ہجری کو۔ برطانیہ میں میگنا کارٹا دستاویز پر بادشاہ نے دستخط کیے۔ میگنا کارٹا ایک دستاویز ہے جو برطانیہ میں بنائی گئی تھی 1215 میں، اور اس میں بھی انسانی حقوق دیے گئے تھے، جس میں بادشاہ نے اپنے حقوق کم کر دیے تھے اور اپنی عوام کو زیادہ حقوق دیے تھے۔ نمبر 3 ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے۔ شہریوں کو جائیداد بنانے اور نجی جائیداد رکھنے کا حق جس زمرے میں آتا ہے وہ ہے معاشی حقوق۔ نمبر 5 ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ سورہ مائدہ۔ سیاسی حقوق کے زمرے میں آتا ہے یعنی کہ ووٹ دینے کا حق، عوام اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنا نمائندہ سلیکٹ کرے۔ نیکسٹ ہے، ہر سال جس تاریخ کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی منشور کی سالگرہ منائی جاتی ہے، 10 دسمبر 1948 کو منائی جاتی ہے۔ تو آگے ہے، گرفتاری کی صورت میں شہریوں کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کیا گیا، تو یہ پہلے بھی اوپر ہمارا MCQs ہے، 10 دسمبر 1948 کو۔ ماؤ نے انہیں آزاد جنا اور تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا، یہ فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ جب اپنے گورنر کو خط لکھتے تھے تو یہ بھی ساتھ لکھتے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا کہ مختصر جواب دیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اسلامی انسانی حقوق کیا ہیں؟ پیج نمبر 50 اور 51 پہ ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق کا تصور، تو یہاں سے ہمارا پہلا شارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے کہ اسلام نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے انسانی حقوق کا اعلان کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج فرمایا اور میدان عرفات میں جبل الرحمت کے قریب کھڑے ہو کر آخری خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، حقوق کی تعریف لکھیں۔ پیج نمبر 49۔ چیپٹر کے سٹارٹ سے انسانی حقوق کا تصور میں سب سے پہلے یہ حقوق کی تعریف لکھی گئی ہے کہ وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے حکومت سے یا آپس میں کرتے ہیں اور حکومت اور معاشرہ انہیں تسلیم کرتا ہے، حقوق کہلاتے ہیں۔ 2 قسم کے حقوق ہوتے ہیں، اخلاقی حقوق اور قانونی حقوق۔ سوال نمبر 3 ہے، معاشی حقوق سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 52۔ معاشی حقوق میں یہاں سے جو ہے وہ ہمارا 3rd کوسچن شارٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کو جائیداد بنانے اور نجی جائیداد رکھنے کا حق دیا گیا ہے۔ انسانی زندگی کی طرح انسانوں کی جو ہے وہ جائیداد کی بھی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے لکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم نیچے یہاں پہ آ جائیں گے۔ مزدوروں کو اسلامی ریاست عزت دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے اور اس کے کام کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے۔ محنت میں عظمت کا اصول جو ہے وہ پوری طرح قبول کیا ہے اور
وہ سارے حقوق جو معاشی شعبے میں جدید دور میں عوام کو دیے گئے ہیں اسلامی نظام کے تحت ان کو یقین دہانی پہلے قرار دی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیں۔ تو یہ جو ہے یہاں تک آپ نے تیسرا شارٹ کوشچن کر لینا ہے۔ کوشچن نمبر 4، انسانی حقوق کے عالمی منشور کو کب اور کس نے منظور کیا؟ پیج نمبر 54۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا عالمی منشور، تو یہ اس کے بارے میں 2 MCQs بھی ہیں۔ اقوام متحدہ، یہاں سے ہم جو ہے نا وہ اپنا 4 شارٹ کوشچن سٹارٹ کریں گے کہ اقوام متحدہ کی کوششوں سے فروری 1946 میں انسانی حقوق کا کمیشن بنا، تب کمیشن بنوایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں سے یہ لائن لکھنا سٹارٹ کریں گے کہ انسانی حقوق کے کمیشن نے مسودہ تیار کر کے جنرل اسمبلی کے سامنے منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو اسے منظور کیا۔ مسودے کی منظوری سے انسان کی عزت و وقار میں بے حد اضافہ ہوا، اس لیے اقوام متحدہ ہر سال 10 دسمبر کو عالمی منشور کی سالگرہ مناتا ہے، یعنی کہ سالگرہ منائی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 5، شہریوں کے کوئی سے 2 سیاسی حقوق جو ہیں وہ لکھیں۔ پیج نمبر 52۔ یہ ہمارا پوائنٹ جو ہے سیاسی حقوق، اس میں آ رہے ہیں شہریوں کے حقوق کے 2 حقوق آپ نے لکھنے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ 4 حقوق بتائے گئے ہیں، لیکن اب اس میں سے کوئی بھی 2 لکھ لیں، لیکن یہ جو ہے وہ سب سے پہلے حکومت پر تنقید کا حق اور اظہار رائے کی آزادی، یہ دونوں یاد کر لیں۔ اور اس میں اوپر سب سے پہلے یہ جو ہے کہ افراد کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کی تشکیل میں حصہ لے، تو یہاں سے بھی ایک پوائنٹ آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 6، فرائض کی تعریف کریں۔ تو فرائض کی تعریف جو ہے وہ پیج نمبر 50 پہ پیج نمبر 50 پہ ہے کہ شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں ان کے بدلے میں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جنہیں فرائض کہتے ہیں۔ مثلاً وہ اپنے وفادار رہنا، یعنی کہ ملک کے ساتھ وفادار رہیں، قانون کی پابندی کرنا، ٹیکس ادا کرنا، اور حقوق و فرائض جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں، جو فرائض ادا کیے بغیر ترقی کا خواب نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہاں تک۔ کوشچن نمبر 7، معاشی حقوق کے سلسلے میں کوئی قرآنی آیت یا اس کا ترجمہ پیش کریں۔ پیج نمبر 52۔ پیج نمبر 52 پہ ہے یہاں سے معاشی حقوق میں کہ یہاں سے ہم 7 شارٹ کوشچن کے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاج کا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مانگنے والوں کو، جو محتاج ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ جو آیت ہے وہ آپ نے لکھ لینی ہے۔ کوشچن نمبر 8 ہے کوئی سے 2 معاشی حقوق بیان کریں۔ تو یہ ہیں پیج نمبر 57 پہ پیج نمبر 57 میں سب سے اوپر والی لائن کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے شہریوں کو زندگی گزارنے کے لیے معاشی حقوق دیتا ہے، جن میں حق زندگی، حق رہائش، حق جائیداد، حق خاندان، حق ملازمت، حق مذہب اور حق تحریر و تقریر وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے شارٹ کوشچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنے لانگ کوشچن کریں گے۔